الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میری محترم دینی بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہر ایمان والا بندہ اور ہر ایمان والی بندی اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے یہ دنیا کا سارا کارخانہ جو سجایا ہے اور جو بنایا ہے، یہ صرف ایمان والوں کی برکت سے اللہ نے بنایا ہے۔ جب دنیا میں ایک بھی ایمان والا اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ یہ سارا نظام ختم کر دیں گے۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ آسمان اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ ایمان والے کی برکت سے ہے۔ ایمان والا نہیں ہوگا پھر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ قیامت قائم کر کے سارا نظام اللہ ختم کر دیں گے، اور اسی ایمان والے کے لیے اللہ نے مرنے کے بعد جنت بنائی ہے۔ یہ جنت صرف اور صرف ایمان والوں کو ہی ملے گی۔ ایمان کے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا، چاہے کتنا ہی بڑا مالدار ہو، کتنا ہی بڑا پڑھا لکھا ہو، کتنا ہی بڑا ہوشیار ہو، کتنے ہی بڑے خاندان کا ہو، اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں سب سے پہلے جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری ہے۔ یہ ایمان اللہ نے اپنے کرم سے ہم کو دیا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس ایمان کی حفاظت کریں، اور انسان ہر اس چیز کی حفاظت کرتا ہے جس کے دل میں اس کی قیمت ہوتی ہے۔ آج پیسوں کی قیمت ہے تو پیسوں کی حفاظت کی جاتی ہے، عورتوں کے دلوں میں زیورات کی قیمت ہے تو زیورات کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اگر ایمان کی قیمت ہوگی تو ایمان کی حفاظت کرنے والے ہم بنیں گے، اور ایمان کی حفاظت کرنا کس سے کرنا ہے؟ اس ایمان کا ڈاکو کون ہے اور اس ایمان کا چور کون ہے؟ سونے چاندی کا چور تو انسانوں کی شکل میں ہوتا ہے، زیورات اور داگینے کا چور انسانوں کی شکل میں ہوتا ہے، پیسے انسان لوٹتا ہے، مال انسان لوٹتا ہے، لیکن اس ایمان کا لٹیرا کون ہے اور اس ایمان کا ڈاکو کون ہے؟ اس ایمان کے ڈاکو دو ہے۔ جیسے ایمان نظر نہیں آتا تو اس کا ڈاکو اور لٹیرا بھی نظر نہیں آتا، لیکن اللہ نے
قرآن مجید میں ہمیں چوکنا کیا ہے کہ دیکھو تمہارا دشمن اور کھلا دشمن شیطان ہے. اور ایک جگہ اللہ نے یہ فرمایا کہ دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو اپنا دشمن بنا لو. فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو اپنا دشمن بنا لو. کیا مطلب دشمن بنانے کا؟ دشمن بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی بات نہ مانو، اس کی چال پر نہ چلو، اس کی اسکیموں کو نہ اپناؤ، اس کے بہکاوے میں مت آؤ، اس کے فندے میں مت پھنسو. لیکن وہ ہمارے بس میں ہے ہی نہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتا. اور اس نے قسم کھائی ہے کہ آدم کے ایک ایک بیٹے کو جنت سے محروم کر دوں گا. اور وہ جو حملہ کرے گا وہ ایک طرف سے نہیں کرے گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، سامنے سے آئے گا، ومن خلفہم، پیچھے سے آئے گا، وعن ایمانہم، دائیں طرف سے آئے گا، وعن شمائلہم، بائیں طرف سے آئے گا. آگے سے بھی حملہ کرے گا. کیا مطلب آگے سے حملہ کرنے کا؟ آگے سے حملہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ موت آگے ہے، قبر آگے ہے، حشر کا میدان آگے ہے، حساب کتاب آگے ہیں، پل صراط آگے ہیں، حوض کوثر آگے ہیں، جنت جہنم آگے ہیں. ان سب سے غفلت میں ڈال دے گا. نہ موت یاد آئے گی، نہ حشر یاد آئے گا، نہ پل صراط یاد آئے گا، نہ قبر کا گڑھا یاد آئے گا، نہ جہنم کی بھٹی یاد آئے گی، نہ جہنم کا باغ نہ جنت کا باغ یاد آئے گا. آج کل زندگی یہی گزر رہی ہے. ایمانداری سے بتاؤ، یہ جتنی بہنیں جمع ہوئی ہے صبح سے لے کر شام تک، اپنے گھر میں قبر کا تذکرہ کتنا ہوتا ہے، موت کا تذکرہ کتنا ہوتا ہے؟ جس موت کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا موت کو خوب یاد کیا کرو، موت کو خوب یاد کیا کرو، جس کی وجہ سے دنیا کی لذتیں ٹوٹ جائے گی، دنیا کڑوی معلوم ہوگی. لیکن ہم نے موت کا تذکرہ چھوڑ دیا، قبر کا تذکرہ چھوڑ دیا، حشر کا تذکرہ چھوڑ دیا، آخرت ہمارے ذہنوں سے نکل گئی. یہ شیطانی حملہ ہے. پیچھے سے حملہ کیا کرے گا؟ پیچھے کیا ہے؟ پیچھے دنیا ہے. اس لیے کہ جب مر کر عورت جاتی ہے کپڑے پیچھے چھوڑ دیتی ہے، زیورات پیچھے چھوڑ دیتی ہے، جوتا چپل پیچھے چھوڑ دیتی ہے، گھر کاروبار پیچھے چھوڑ دیتی ہے، اولاد رشتہ دار پیچھے چھوڑ دیتی ہے. شیطان دنیا کی زندگی میں اسی میں لگا دیتا ہے. کبھی زیورات کا چکر، کبھی کپڑوں کا چکر، کبھی اولاد کا چکر، کبھی مکان کا چکر. آخرت کو بھلا دیا اور دنیا میں لگا دیا. داہنی طرف سے حملہ اس کا کیا ہوگا؟ حالانکہ دائیں طرف سے تو ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے کیا جاتا ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، ذکر و تلاوت، یہ سب کچھ کرے گی، مگر کرنے کے بعد دل میں بڑائی پیدا کرے گا اور دوسروں کی نفرت دلوں میں لائے گا. وہ نماز نہیں پڑھتی، وہ روزہ نہیں رکھتی، وہ پردہ نہیں کرتی، وہ یوں کرتی ہے، وہ یوں کرتی ہے، تو ساری نیکیاں برباد. اور بائیں طرف سے جو حملہ کرے گا، بائیں طرف سے تو گناہ کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. غیبت میں، جھوٹ میں، چغل کھوری میں، آنکھوں سے غلط دیکھنے میں، کانوں سے غلط سننے میں، زبان سے غلط بولنے میں، ہاتھ اور پیر کے غلط استعمال کرنے میں شیطان لگا دے گا. چاروں طرف سے حملہ کرے گا. اب بچاؤ کیسے ہوگا؟ بچاؤ ہوگا کیسے؟ شیطان اپنا کام کر رہا ہے، لیکن بچاؤ کی کیا شکل ہے کبھی ہم نے نہیں سوچا.
کوئی چور کسی کے گھر آ جاتا ہے تو آدمی تالا بدل دیتا ہے، گھر کے آگے مضبوط جالی لگا دیتا ہے، لیکن یہ چور جو چاروں طرف سے آ رہا ہے اور ایک کے ساتھ نہیں، شوہر کے پاس بھی آ رہا ہے، بیوی کے پاس بھی آ رہا ہے، بہو کے پاس بھی آ رہا ہے، ساس کے پاس بھی آ رہا ہے، دیرانی کے پاس بھی آ رہا ہے، جیٹھانی کے پاس بھی آ رہا ہے، نند اور بھاوج کے پاس بھی آ رہا ہے، جوان بچیوں کے پاس بھی آ رہا ہے، جوان بچوں کے پاس بھی آ رہا ہے۔ ہم نے اس کے روکنے کے لیے کیا کیا؟ کوئی فکر ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان کی قیمت ہی نہیں ہے۔ وہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ حشر کے میدان میں جس کے پاس ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا فیصلہ کرے گا، تو جو بے ایمان ہوں گے وہ اللہ سے یوں کہیں گے کہ اللہ ہمیں بھی جنت میں بھیج دے، کہ تمہارے پاس تو ایمان ہے ہی نہیں کہ ہم اس کے بدلے میں زمین بھر کر، کون سی زمین؟ زمین یعنی پوری دنیا کی زمین، بیچ میں سے مکان ہٹا دو، فیکٹریاں ہٹا دو، پہاڑ ہٹا دو، پوری دنیا کی زمین چٹیل میدان بنا دو اور وہ سونے سے بھر دو، اور اس کا ڈبل اللہ تعالیٰ کے سامنے فدیے کے طور پر پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اس وقت ایمان کی قدر معلوم ہوگی کہ ایمان اللہ نے کتنا بڑا سرمایہ دیا تھا۔ بس ہمارا کام ہے کہ ایمان کی حفاظت کرو۔ ایمان کی حفاظت ہو گئی میری بہنوں، کام بن جائے گا۔ اور اگر ایمان ہاتھ سے نکل گیا، اس سے زیادہ دنیا میں کوئی فقیر نہیں، اس سے زیادہ دنیا میں کوئی بھکاری اور کنگال نہیں۔ اب ایمان کی حفاظت کے لیے دو راستے بچے ہیں۔ شیطان نے کہا آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، لیکن یہ بھول گیا اوپر سے آؤں گا اور نیچے سے آؤں گا۔ یہ دو باتیں اس نے نہیں کہی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہی دو راستے ہمارے لیے بچنے کے ہیں۔ اوپر کا مطلب ہمیشہ اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اوپر اٹھاؤ، اور نیچے کا مطلب اللہ کے سامنے اپنی پیشانی نماز میں جھکاؤ۔ یعنی دعا اور نماز کے ذریعے سے شیطان سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ نمازوں کا اہتمام ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو، روزانہ اللہ سے دعا مانگی جائے ایمان کی حفاظت کے لیے، اور نمازوں کا اہتمام کیا جائے، اس لیے کہ نماز جو ہے وہ انسان کی زندگی میں ایسا ہے جیسے انسان کے بدن میں سر ہوتا ہے۔ بغیر آنکھ کا، بغیر کان کا، بغیر ہاتھ کا، بغیر پیر کا آپ نے انسان دیکھا ہوگا، لیکن بغیر سر کا انسان، سر گیا تو زندگی گئی، نماز گئی تو دین گیا۔ نماز کے بغیر دین زندگیوں میں نہیں رہ سکتا۔ اس لیے میری بہنوں، اللہ کی طرف سے سب سے پہلا فریضہ جو آیا ہے وہ نماز کا آیا ہے، اور نماز کو دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ساتوں آسمان کا سفر کرا کر، معراج کروا کر اپنے پاس بلایا، اور معراج میں جنت بھی دکھلا دی۔ ذکر پر کیا ملے گا، تلاوت پر کیا ملے گا، صدقہ پر کیا ملے گا، اللہ کی دین کی محنت پر کیا ملے گا، جنت کے گدے کیسے ہوں گے، جنت کے باغات کیسے ہوں گے، جنت کی نہریں کیسی ہوگی، ساری نعمتیں بتا دی، اور جہنم کے عذابات بھی بتا دیے۔ غیبت کرنے والے کے لیے کیا سزا ہے، جھوٹ بولنے والے کے لیے کیا سزا ہے، چغل کھوری کھانے والے کے لیے کیا سزا ہے، نماز چھوڑنے والوں کے لیے کیا سزا ہے، اپنی خواہشات کو غلط جگہ پورے کرنے والوں کے لیے کیا جگہ ہے اور کیا سزا ہے۔ ایک جگہ آپ تشریف لے گئے تو ایک کنواں تھا،
آگ کا، معراج میں آپ نے دیکھا پورے کنویں میں آگ بھری ہوئی ہے اور اس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں اور کسی پر کپڑا نہیں ہے اور آگ ان کو جلا رہی ہے. جیسے ڈوبنے والا جب ڈوبتا ہے تو کبھی پانی اس کو اوپر لاتا ہے کبھی نیچے پچھاڑتا ہے، اسی طریقے سے ان لوگوں کو آگ کبھی اوپر لاتی ہے کبھی نیچے پچھاڑتی ہے اور اس کنویں کا منہ بہت تنگ ہے. وہ نکلنا چاہتے ہیں نکل نہیں رہے ہیں، نکل نہیں سکتے ہیں. تو جبرائیل امین سے آپ نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو جبرائیل امین نے کہا یہ آپ کی امت کے زیناکار مرد اور زیناکار عورتیں ہیں. یہ سزا اللہ نے بتلائی. تو آپ نے جہنم کو بھی دیکھا، جہنم کے عذابات کو بھی دیکھا، جنت کو بھی دیکھا، جنت کی نعمتوں کو بھی دیکھا. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز دی. کیا مطلب؟ پیارے نبی یہ نماز لے جاؤ، آپ کی امت نماز پڑھے گی جنت میں داخل ہوگی، نماز پڑھے گی جہنم کے عذاب سے اس کی حفاظت ہو جائے گی. اللہ نے اہتمام کے ساتھ نماز کا تحفہ دیا ہے. اور نماز پڑھنے پر میری بہنوں روزی میں برکت ہوتی ہے، موت آسان ہوتی ہے، بلکہ موت کے وقت فرشتہ خود آ کر کلمہ پڑھاتا ہے، یعنی شیطان کو دور کرتا ہے. ایمان کی حفاظت نماز میں ہے. نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ قبر کا عذاب ہٹاتا ہے، نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دے گا، پل صراط کا راستہ اللہ آسان کرے گا، بغیر حساب کتاب کے خدا جنت میں داخل کرے گا. دنیا کا بھی فائدہ، آخرت کا بھی فائدہ. اور اگر کسی عورت نے نماز میں غفلت کی، عورتوں میں نماز میں بڑی غفلت ہے، بڑی غفلت ہے، اور جان بوجھ کر صرف ایک نماز چھوڑ دی، ایک نماز، اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوتے ہیں، اتنے ناراض ہوتے ہیں، اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ اگر اسی حال میں وہ مری ہے بغیر توبہ کے اور نماز قضا کیے بغیر مری ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک نماز چھوڑنے کے بدلے میں 2,88,00,000 برس کی جہنم اس کے لیے طے کر دیتے ہیں. میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا. لیکن جہنم کی آگ، جہنم کی آگ میری بہنوں دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. دنیا کی آگ تو نعمت ہے، پانی گرم آگ سے ہوگا، چائے آگ سے بنے گی، دودھ گرم آگ سے ہوگا، کھچڑی چاول آگ سے پکے گا، روٹی سالن آگ سے پکے گا. تو دنیا کی آگ تو نعمت ہے. لیکن بعض دفعہ عورتیں عام طور سے روٹیاں بناتی ہے، جب اس کا ایک حصہ پک جاتا ہے تو چٹکی میں لے کے اس کو پلٹ دیتی ہے. جب وہ روٹی پھول کے تیار ہو جاتی ہے تو بھی چٹکی سے لے کے نیچے اتار کر دوسری روٹی ڈال دیتی ہے. وہ جو روٹی پھولی ہے اس میں کیا ہے؟ اس میں گرم ہوا ہے جو آگ کی وجہ سے جمع ہوئی ہے. بعد دفعہ عورت وہ چٹکی سے روٹی اتارنا چاہتی ہے اور اس کا ایک آدھ ناخن اس پڑ پہ لگ جاتا ہے اور تھوڑا سا سوراخ ہو جاتا ہے. اس میں سے جو گرم ہوا اس کی انگلی پر لگتی ہے، فوراً زخم ہو جاتا ہے، چھالا پڑ جاتا ہے. ذرا غور کرو، اس عورت نے آگ میں ہاتھ نہیں ڈالا، گرم توی نہیں پکڑی، وہ جو پڑ پکا تھا اس میں ہاتھ نہیں ڈالا. آگ کی وجہ سے توی گرم ہوئی اور توی کے گرم ہونے کی وجہ سے روٹی پک رہی تھی اور اس میں گرم ہوا جمع ہوئی اور اس کا معمولی حصہ اس کی انگلی پر لگ گیا اور فوراً چھالا پڑ جاتا ہے. غور کرو، جب انسان کو پورا کا پورا جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ کیسے برداشت کرے گا؟ لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ موت آئے گی نہ زندگی ہوگی، تڑپتی رہے گی اس آگ میں. موت بھی نہیں آئے گی کہ مر کر خاتمہ ہو جائے،
نکل بھی نہیں سکے گی. ایک نماز چھوڑنے پر 2,88,00,000 برس کی جہنم ہے. لیکن شیطان نے ہم کو اس سے غافل کر دیا ہے. اس لیے نمازوں کا اہتمام کرو. آپ سوچئے ہمارا اسلام اور ہمارا مذہب کیا کہہ رہا ہے. بچوں کی تربیت کے سلسلے میں تربیت ماں کرے گی، باپ نہیں کر سکتا. تربیت کا مادہ اللہ نے ماں میں رکھا ہے، اس لیے کہ بچہ ماں سے زیادہ جڑا ہوا ہے. باپ عام طور سے باہر رہتا ہے، کمانے کے لیے، پڑھانے کے لیے، مزدوری کے لیے، کاروبار کے لیے وہ باہر رہتا ہے. اولاد اکثر ماں کے پاس رہتی ہے. ماں کے جیسے اخلاق ہوں گے اور ماں کی جیسی زندگی ہوگی اور ماں میں جتنا خدا کا خوف ہوگا اور آخرت کا فکر ہوگا، یہ ساری چیزیں بچوں میں منتقل ہوگی. میں 2 مثالیں آپ کو دوں. نوح علیہ السلام اللہ کے سچے اور پکے پیغمبر، آدم علیہ السلام کے بعد ان کو آدم ثانی کہا گیا ہے، اولو العزم پیغمبر میں سے ہیں. ان کا بیٹا کنعان ایمان نہیں لایا. کیوں؟ اس لیے کہ نوح علیہ السلام کی ایک بیوی نائلہ وہ بھی ایمان نہیں لائی تھی. بیٹا ماں کے ساتھ جڑا ہوا تھا، ماں کی غلط زندگی اس میں آئی تھی. حالانکہ نوح علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، یہاں تک سمجھایا کہ بیٹا دیکھ عذاب آنے والا ہے، میں نے ایک کشتی بنائی ہے، اس کشتی میں تو آ کے بیٹھ جا، اللہ تجھے بچا لے گا. اب ایک تو نبی اور پھر باپ، نبی کے دل میں امت کا کتنا غم ہوتا ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں اس امت کا کتنا غم تھا. ہمیں کیا معلوم یہ دین کیسے پہنچا ہے. جس دین کو ہم بھی دھکے مار رہے ہیں، ہماری اولاد بھی دھکے مار رہی ہے، ہمارا جوان بھی دھکے مار رہا ہے. جیسے دسترخوان بچھا دیا، برتن سجا دیے، بڑے بڑے باؤل میں مختلف قسم کا کھانا ہے. اب یہ کھانا اسے ہی پک گیا. پیاز کاٹنے میں کتنوں کے آنکھوں سے پانی نکلا ہے، دیگ پکانے میں کتنوں کے پسینے بہے ہیں، آگ جلانے میں کتنوں کے آنکھوں میں دھواں گیا ہے. ایک جوان آتا ہے، کبھی اس باؤل کو ٹھوکر مارتا ہے، کبھی اس باؤل کو مارتا ہے. ارے نادان، کیا کر رہا ہے؟ تجھے کیا پتا کہ یہ کھانا کیسے تیار ہوا ہے؟ جیسے آج گھروں میں دیکھ لو، سنتیں زیادہ ہیں کہ فیشنیں زیادہ ہیں؟ آپ علیہ السلام کے طریقے زیادہ ہیں یا یہود عیسائی کے طریقے زیادہ ہیں؟ سادگی زیادہ ہیں یا رسومات زیادہ ہے؟ دیکھ لو، عورتیں بھی، مرد بھی، جوان بھی، بوڑھا بھی، سب ٹھوکر مار رہے ہیں. ارے تمہیں کیا پتا کہ یہ دین کیسے پہنچا ہے؟ اس دین کے پہنچانے میں آپ علیہ السلام کے 9 گھروں میں 2 مہینے تک چولہے نہیں بجھے ہیں، چولہے نہیں جلے ہیں، پانی اور کھجور پر گزارا ہوا ہے. آپ علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ کی بھوک کی وجہ سے چھاتی کا دودھ خشک ہوا ہے. حضرت امام حسن اور حسین بھوک سے بلبلائے ہیں. پیارے نبی علیہ السلام کے پیٹ پر پتھر آئے ہیں. طائف کے میدان میں آپ کو خون خون کیا گیا ہے اور آپ بے ہوش ہو کر گرے ہیں. یہاں تک کہ آپ کی 2 بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق ہوئی ہے، تب جا کے یہ دین یہاں تک پہنچا ہے. ہم نشے میں ہیں، کسی کو مال کا نشہ ہے، عورتوں کو زیورات کا نشہ ہے، اپنے اچھے مکان کا نشہ ہے، اچھے کپڑوں کا نشہ ہے. کبھی یہ غور نہیں کیا کہ ہمارے گھر میں جو کھانا آتا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. میں جو کپڑا پہنتی ہوں یہ کپڑا اسلامی ہے یا کسی اور دشمن کا لباس ہے؟ یہ میرا جوان بچہ کیا پہن رہا ہے، میری جوان بچی کیا پہن رہی ہے، میرے جوان بچے کا دوست کون ہے، یہ دوست اس کو کہاں لے جا رہا ہے؟ مسجد میں لے جا رہا ہے، دیندار بنا رہا ہے، جماعتوں میں لے جا رہا ہے، یہ کہاں لے جا رہا ہے؟
یہ کون کون سی بری عادت کا عادی بن رہا ہے؟ یہ جگار کا عادی تو نہیں ہے، یہ سٹا کھیلنے کا عادی تو نہیں ہے، یہ شراب اور چرسی تو نہیں بن رہا۔ یہ میری بیٹی کی سہیلی کون؟ یہ سہیلی اس کو شرم حیا کا سبق سکھلا رہی ہے یا فیشن سکھلا رہی ہے؟ اس کو دین سمجھا رہی ہے یا دین سے دھکا دے کر بے دین بنا رہی ہے؟ اس کو ایمان پر جما رہی ہے یا ایمان کا سودا کرا رہی ہے؟ کون ہے میری بیٹی کی سہیلی؟ کھا لو پی لو موج مزہ کر لو، اولاد جائے جہاں جائے بھاڑ میں جائے، یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ زندگی کون سی ہے؟ عورتوں کے لیے کون سا کپڑا پہننا چاہیے؟ جو سمجھ میں آوے پہن لو، جو دنیا پہنے وہ پہن لو، جس طرح دنیا بے پردی کے ساتھ زندگی گزارے ایمان والی عورت ایسے ہی گزارے گی۔ تمہارے لیے تو اللہ نے جنت بنائی ہے، اور تمہاری قیمت کیا بتائی آپ علیہ السلام نے؟ الدنیا کلھا متاع، الدنیا کلھا متاع، دنیا تمام کی تمام سامان ہے۔ دنیا میں کیا نہیں ہے؟ سونا کتنا، چاندی کتنی، ہیرے کتنے، جواہرات کتنے، خزانے کتنے، مال و دولت کتنے، روپیہ پیسہ کتنا، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا سن لو، یہ پوری دنیا کے مقابلے میں بہترین چیز جو ہے وہ نیک عورت ہے۔ نیک عورت، میری بہنوں نیک بنو، نیک، المرأۃ الصالحہ، پوری دنیا میں سب سے بہترین پونجی جو ہے نیک عورت ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا نیک عورت کون سی؟ کہ شوہر اگر اس کو دیکھے تو شوہر کو خوش کر دے۔ کیسے خوش کر دے؟ میک اپ کرنے سے، بے شرمی کا لباس پہننے سے، بے پردگی کی زندگی گزارنے سے؟ نہیں نہیں، اس کے پردے والی زندگی، اس کی شریعت سنت والی زندگی، اس کے عمدہ اخلاق، اس کے شرم حیا اور اس کا نمازوں کا اہتمام اور اس کا اپنے بچوں کی دینی تربیت، کہ شوہر کو یہ اطمینان ہو میں کمانے جاؤں گا، میں کاروبار میں جاؤں گا، میں نوکری میں جاؤں گا، میری اولاد کی میری یہ نیک بیوی تربیت کرے گی۔ جب اس کو دیکھے تو خوش کر دیں، اور شوہر اگر کوئی بات کہے تو اطاعت کر دیں۔ لیکن اطاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر یوں کہے بے پردگی کے ساتھ چل، چست اور ٹائٹ لباس پہن، باریک لباس پہن، ادھورا لباس پہن، اس میں اطاعت نہیں ہے۔ جس میں اللہ کی نافرمانی ہو اس میں کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تیسری چیز، پہلی چیز جب شوہر اس کو دیکھے تو خوش کر دے۔ دوسری چیز، شوہر جب اس کو اطاعت کرے، کوئی حکم کرے تو اطاعت کرے۔ چوتھی چیز، شوہر جب غائب ہو جائے تو یہ اپنی ذات کی بھی حفاظت کریں اور شوہر کے مال کی بھی حفاظت کریں۔ بے تکی جگہ پر مال خرچ نہ کریں، فضول خرچی نہ کریں، ضرورت کے مطابق خرچ کریں۔ یہ نیک عورت ہے، اور اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرے، شوہر موجود ہو تو بھی، شوہر غائب ہو تو بھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ نیک عورت ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ کوئی عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان شریف کے روزے رکھے، اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے اور اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرے، جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر سے کہا ہے، صدیق اکبر جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائیں گے۔ یہ مقام اللہ نے نیک عورت کو دیا ہے۔ میری بہنوں، اپنے آپ کو نیک بناؤ۔ تربیت ماں کرے گی، باپ نہیں کرے گا۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان ایمان نہیں لایا، کیوں؟ اس لیے کہ ماں کا اثر تھا۔ وہ بھی جہنم میں گیا، اس کی ماں بھی جہنم میں گئی۔ اس کے مقابلے میں حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل، بیابان جنگل ہے، اوپر آسمان نیچے زمین ہے، چاروں طرف پہاڑ ہے۔
اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے بیابان جنگل میں ڈالا ہے۔ حضرت ہاجرہ نیک تھی، پاک دامن تھی، اللہ کی عبادت کرنے والی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام دعوت کی محنت میں لگے ہوئے تھے، اتنے لگے ہوئے تھے کہ اسماعیل علیہ السلام کی 2 دفعہ شادی ہوئی، موجود نہیں تھے۔ حضرت ہاجرہ کا انتقال ہوا تو موجود نہیں تھے۔ ماں میں دین تھا، وہ دین اللہ نے اسماعیل علیہ السلام میں منتقل کیا، اور اس میں اتنی برکت دی کہ حضرت ہاجرہ کی قربانی پر اللہ نے زمزم دیا، اللہ نے بیت اللہ دیا، اور حضرت ہاجرہ کی دینداری پر اسماعیل علیہ السلام کو دیندار بنایا، بلکہ نبی بنایا، اور پیارے نبی علیہ السلام کی امت میں سے پیدا کیا۔ سوچئے، پیارے نبی علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنایا، اتنا بڑا مقام دیا، زمزم دیا، بیت اللہ شریف دیا، دیندار بنایا، نبی بنایا، اور انہی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے پیارے نبی علیہ السلام کو پیدا کیا۔ لہذا عورتوں کا دیندار ہونا بہت ضروری ہے۔ مرد کتنا ہی دیندار کیوں نہ ہو، تہجد گزار ہو، اللہ کا ذکر و تلاوت کرنے والا ہو، دعوت کی محنت کرنے والا ہو، لیکن عورت نیک نہیں ہے، مرد کی دینداری گھر میں نہیں آ سکتی۔ عورت کی بے دینی ساری دینداری کو کھا جائے گی۔ آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ اولاد کو کیا بنانا چاہتے ہیں، ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہے کہ بچہ پیدا ہوا، سب سے پہلے کیا؟ سب سے پہلے یہ کہ اس کو نہلاؤ دھلاؤ۔ معلوم ہوا کہ اسلام میں پاکی پسند ہے، ناپاکی یہ شیطانی چیز ہے، شیطان ناپاک ہے، ناپاکی کو پسند کرتا ہے۔ لیکن آج کل لباس ایسا پہنا دیا ہمارے جوانوں کو اور مردوں کو کہ ان کا پاک رہنا ہی مشکل ہے۔ اسلام یہ کہہ رہا ہے بچپن سے نہلا دھلا کر اس کے داہنے کان میں اذان کہو، بائیں کان میں تکبیر کہو۔ کیا مطلب؟ کہ بچے سے کہہ دو بیٹا تو مالدار بنے گا، بعد میں بنے گا، تو انجینئر بنے گا، بعد میں بنے گا، تو وکیل بنے گا، بعد میں بنے گا، تو پروفیسر بنے گا، بعد میں بنے گا، تو دکان کا سیٹھ بنے گا، بعد میں بنے گا، تو مل مالک بنے گا، بعد میں بنے گا۔ سب سے پہلے تجھے اللہ کا بندہ بننا ہے۔ اللہ کی بڑائی کے بول کانوں میں ڈالے جاتے ہیں، پیارے نبی علیہ السلام کے رسالت کے بول کانوں میں ڈالے جاتے ہیں، نماز کانوں میں ڈالی جاتی ہے، کامیابی کی بنیادیں کانوں میں ڈالی جاتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ بڑے ہو کر اس کے مطابق زندگی گزارے۔ اور یہ تکبیر اور اذان و تکبیر ہو گئی۔ جب مسجد میں اذان ہو جاتی ہے اور اس کے بعد تکبیر ہو جاتی ہے، کیا مطلب اس کا؟ کہ اب نماز کھڑی ہو جائے گی۔ بچے کو یہ سمجھایا جا رہا ہے بیٹا تیری اذان ہو گئی، تیری تکبیر ہو گئی، اب تجھے دنیا میں کتنا رہنا ہے؟ جتنا تکبیر کے بعد امام کے اللہ اکبر کہنے میں دیر ہے، اتنی دیر تجھے دنیا میں رہنا ہے، دھوکہ مت کھانا۔ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے۔ لیکن نہ باپ کو پتا ہے کہ اذان کیا ہے، نہ ماں کو پتا ہے کہ تکبیر کیا ہے۔ ماں بھی غفلت کے ساتھ، باپ بھی غفلت کے ساتھ۔ تیسری چیز کہ اسی وقت کوئی میٹھی چیز کسی نیک آدمی کے منہ میں چبا کر بچے کے تالو میں لگا دو، کھجور ہو یا کوئی میٹھی چیز ہو، تہنیک کرا دو۔ معلوم ہوا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے خبردار خبردار، اپنی اولاد کو حرام لقمہ مت کھلانا۔ جیسے نیک اور صالح بندے کے منہ میں چبا کر پاک کھجور کھلاتے ہو، پوری زندگی اپنی اولاد کو حلال لقمہ کھلانا۔ اور بچے کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ بیٹا پوری زندگی حلال روزی کھانا۔ یہ اسلام ہے۔ اچھا،
جب بچہ دنیا میں آتا ہے روتا ہے، گھر میں لوگ ہنستے ہیں، ماں کہتا ہے میرا بیٹا آیا، بہن کہتی ہے میرا بھائی آیا، ماموں کہتا ہے میرا بھانجا آیا، دادا کہتا ہے میرا پوتا آیا، نانا کہتا ہے میرا نواسا آیا۔ جس کا جو رشتہ، اس رشتے سے وہ یاد کر کے خوشی مناتا ہے اور مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہے، اور یہ بچہ رو رہا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اذان و تکبیر دلا کر، مننے تو آیا ہے، رو رہا ہے، دنیا ہنس رہی ہے، لیکن یاد رکھنا اذان کی بنیاد پر اور تکبیر کی بنیاد پر زندگی ایسی گزارنا کہ تو دنیا سے ہنستا ہوا جا رہا ہو اور تیری موت پر دنیا رو رہی ہو۔ زندگی ایسی گزارنا، حلال روزی کھلاؤ، پاک صاف رہو، اللہ کے یقین، پیارے نبی علیہ السلام کی رسالت، نماز کا اہتمام اور دین پر کامیابی کے یقین کے ساتھ زندگی گزارو، اس کی تربیت میں رہو۔ جب بچہ 8 سال کا ہو جائے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، شریعت کہہ رہی ہے اس کو نماز کا کہنا شروع کر دو، بیٹی نماز پڑھ، بیٹا نماز پڑھ۔ حالانکہ 8 سال میں نماز فرض نہیں ہوتی، 8 سال میں نماز فرض نہیں ہو رہی، لیکن چونکہ بڑے ہو کر اس کو نمازی بنانا ہے، بچی کو نمازی بنانی ہے، اس لیے ابھی سے اس کی عادت ڈلوائی جا رہی 8 سال سے۔ جیسے کسی درخت کو سیدھا کرنا ہو تو شروع میں اس کے ساتھ لکڑی باندھ دیتے ہیں تاکہ وہ سیدھا ہی اوپر جائے، اگر جھک گیا تو وہ جھکا ہوا ہی رہے گا، اس لیے اس کے ساتھ لکڑی باندھ دیتے ہیں۔ ابھی نرم ہے، جب سخت ہو جائے گا اس کا تنا تو پھر اس کا موڑنا مشکل ہو جائے گا۔ بچوں کا مزاج ابھی نرم ہے، اس لیے 8 سال کی عمر میں نماز کی ٹکور اور نماز کا کہنا شروع کر دو۔ 10 سال کی بچی ہو جائے، 10 سال کا بچہ ہو جائے، نماز نہ پڑھنے پر تنبیہ کرو، مارا کرو۔ حالانکہ 10 سال میں بھی نماز فرض نہیں ہوتی، شریعت کہہ رہی ہے۔ اور آگے سنو، جب 10 سال کی اولاد ہو جائے، لڑکی اور لڑکے کا بستر الگ کر دو۔ واہ رے اسلام واہ، کیا شرم حیا کا سبق ہے، کیا معاشرے کی حفاظت ہے۔ دونوں سگے بھائی بہن ہیں، کچھ جانتے نہیں ہیں آگے کا مسئلہ، لیکن شریعت کہتی ہے جب 10 سال کے ہو جائے لڑکے کا بستر الگ کرو، لڑکی کا بستر الگ کرو۔ یہ اسلام کیا سکھا رہا ہے؟ یہ ماں باپ کے ذمے ہیں اپنے بچوں کی تربیت۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، کون ہماری بچیوں کو ورگلاتا ہے، کون ہماری بچیوں کو ایمان سے ہٹانے کے چکر میں ہے، کون کس سے دوستی کر رہا ہے، اور پھر نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ایمان جیسا سرمایہ، ایمان جیسی نعمت دلوں میں شیطان نے ایسا بھر دیا کہ ایمان چھوڑ کر اپنی منمانی، اپنی جی چاہی، اپنی نفسیاتی زندگی گزارنے پر ایمان تک کو چھوڑ کر ہماری اولادیں بے ایمان بن رہی ہو۔ ان ماں باپ کو جینے کا حق ہے زمین پر؟ کیا اولادیں کہاں جا رہی ہے؟ کیا سرمایہ خدا نے دیا تھا؟ ہم ہیں کہاں؟ کون آ کر ہماری بچیوں کو ورگلاتا ہے؟ کون آ کر ہمارے بچیوں سے غلط تعلق پیدا کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، دنیاوی تعلیم ہے، بچیوں کو دلاؤ، لیکن بچیوں کی تربیت کرو، ورنہ اسی پڑھتے پڑھتے ایمان کا سودا کر دے گی، وہ غلط زندگی اپنا لے گی۔ آج پتہ نہیں چلے گا، مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہماری اولاد نے ہمارا کتنا بھاری نقصان کیا اور اس کا کتنا بھاری نقصان کیا۔ دنیا میں تو سب نشے میں ہیں، لیکن موت پر ہر ایک کا نشہ اتر جائے گا۔ ملک الموت کی 1 لات نشہ اتار دے گی، معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے اپنی جوان بچیوں پر نظر رکھو، اپنے جوان بچوں پر نظر رکھو، اپنے گھر میں سے وہ الائے بلائے نکالو
جس کی وجہ سے بچیوں کے جذبات گندے ہو رہے ہیں، جوانوں کے جذبات گندے ہو رہے ہیں، یہ رات دن وہی دیکھیں گے اور بھی اس لائن کی شیطان محنت کرے گا۔ یہ بچیاں ہمارے گھروں میں رہے گی، ان بچیوں کو اسلام اچھا لگے گا، ان بچیوں کو دین اچھا لگے گا، ان بچیوں کو اسلامی زندگی اچھی لگے گی؟ قصور ہمارا ہے، قصور ہمارا ہے۔ اللہ کے واسطے گھروں کی تعلیم کو مضبوط کرو، ان بچیوں کو بٹھاؤ، ان جوان بچوں کو تاکید کرو، مسجد کی تعلیم میں بیٹھو، مہینے کے 3 دن لگاؤ، ہفتہ واری اجتماع میں جاؤ، چلے 4 مہینے میں لگو، مسجد وار جماعت میں بیٹھو۔ یہ دین کی محنت، یہ ہماری ایمان کی حفاظت کا قیلہ ہے۔ شریعت کیا کہہ رہی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ میری بہنوں، یہ غفلت ہمیں خون کے آنسو سے رلائے گی۔ بہت چوکنا رہو۔ ایک پرائی عورت جس کا ہمارے گھر سے کوئی تعلق نہیں، ہمارے محلے سے کوئی تعلق نہیں، وہ آ رہی ہے جا رہی ہے، 2-4 آ رہی ہے جا رہی ہے، کبھی پوچھا کہ کیوں آ رہی ہے، یہ کیوں جا رہی ہے، ہماری بچیوں سے کیوں مل رہی ہے، تعلقات پیدا کیوں کر رہی ہے؟ کبھی پوچھنے کے لیے تیار نہیں اور کبھی سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ زمین پھٹ جائے تو کم ہے، آسمان گر جائے تو کم ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ اتنی سمجھدار ہو کر اللہ کے واسطے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے اولادوں کی ایمان کی حفاظت کرو، اپنے جوانوں پر کڑی نظر رکھو، مارنا پیٹنا نہیں ہے، ان کو سمجھاؤ، روزانہ ان کا دینی ذہن بناؤ۔ کوئی پرائی عورت آ جائے چوکنا ہو جاؤ، کیوں آئی ہے یہ کیوں آئی ہے، چوکنا ہو جاؤ، ورنہ ہمیں روتے نہیں آئے گا۔ اور یہ واقعات ایسے نہیں ہوتے، یہ واقعات ایسے نہیں ہوتے۔ ہمارے ہاتھوں سے بچیاں جا رہی ہے، کیا کرو گے مال کو، کیا کرو گے زیورات کو، کیا کرو گے جائیداد کو؟ اولاد تو تمہارے ہاتھوں سے نکل گئی۔ سب سے بڑی اولاد، سب سے بڑا ہمارا سرمایہ نیک اولاد ہے۔ اولاد کو نیک بناؤ۔ اسی اولاد کے لیے دعائیں مانگی تھی، اسی اولاد کے لیے دعائیں کروائی تھی، اسی اولاد کے لیے تعویذات باندھے تھے، اسی اولاد کے لیے منتیں مانی تھی، اور جب آ گئی، بڑی ہو گئی، تو سونے چاندی کے زیورات کی بھی قیمت نہیں رہی، چند ٹکوں کی جو قیمت ہے وہ بچیوں کی قیمت نہ رہی۔ اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اپنے آپ کو سنبھالو۔ ہر آنے والا دن فتنہ لے کے آ رہا ہے، ہر اگنے والا سورج بے حیائی کو لے کر آ رہا ہے۔ عورت کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ عورت کے لباس میں 3 خوبیاں ہونی چاہیے۔ ایک تو بدن سے ڈھیلا ہو، چست اور ٹائٹ نہ ہو۔ دوسرا باریک نہ ہو۔ تیسرا ادھورا نہ ہو۔ کیا مطلب ادھورے کا؟ 2 ہاتھ کے پنجے، 2 پیر کے پنجے اور چہرہ، گھر کی بات کر رہا ہوں، گھر میں اتنا ہی کھلا ہوا ہو محرموں کے سامنے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ عورت گھر میں کام کرے تو بھی ننگے سر کام نہ کرے۔ کوئی چھوٹا کپڑا، تولیہ، چھوٹی اوڑھنی، نقاب وغیرہ اپنے سر پر ڈال دے۔ جو عورت گھر میں ننگے سر رہتی ہے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خدیجہ اور جبرائیل امین باتیں کر رہے تھے۔ اچانک جبرائیل امین اٹھ کر چلے گئے باہر، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے۔ کتنے بجے؟ نماز کتنے بجے؟ کب تک کرنا بیان؟ جبرائیل امین تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے۔ آپ نے پوچھا جبرائیل کہاں گئے تھے؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام باتیں تو ہو رہی تھی لیکن حضرت خدیجہ کے سر سے اوڑھنی سرک گئی تھی اور ہمیں اس گھر میں رہنے کی اجازت نہیں ہے جس گھر میں عورت کے سر پر کپڑا نہ ہو۔ اس لیے میری بہنوں،
اسلامی لباس پہنو، عمدہ سے عمدہ پہنو، منع نہیں ہے، خوب زینت اختیار کرو، فیشن نہیں، شریعت کی حد میں رہ کر اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کرنا بہت بڑی عبادت ہے، پرایوں کو دکھلانے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے کہ لوگ ہمیں اچھی کہیں، نہیں، میرا شوہر راضی ہو جائے، بہت بڑی عبادت ہے۔ لیکن کپڑا جو پہنو پورا پہنو، آدھی آستین والا، اونچی آستین والا، گریبان نیچے ہو، یہ صحیح نہیں ہے۔ عورت کا اوپر کا کپڑا کتنا نیچا ہونا چاہیے؟ اس کا جو ٹخنا ہے جس کے اوپر ہم وضو میں دھوتے ہیں، اس سے 2 بالش تو اوپر ہونا چاہیے، زیادہ نہیں، شرم حیا اسی میں ہے۔ چست اور ٹائٹ کپڑا نہ ہو کہ بدن کا ڈھانچہ نظر آوے، باریک کپڑا نہ ہو جس سے بدن کا رنگ نظر آوے، ادھورا نہ ہو۔ جس عورت نے چست کپڑا پہنا، جس عورت نے ادھورا کپڑا پہنا، جس عورت نے باریک کپڑا پہنا، وہ جنت میں تو کیا جائے گی، جنت کی خوشبو تک اس کے لیے حرام ہے، نہیں جا سکتی۔ کیا فائدہ کیا اس نے؟ اسلامی لباس پہنو، ہاں، فیشن چھوڑ دو، پہننے کے لیے جنت ہے، کھانے کے لیے جنت ہے، رہنے کے لیے جنت ہے، جنت کی تیاری میں لگو۔ اس کے علاوہ پردے کا اہتمام کرو۔ آپ سوچئے، یہ زمانہ تو فتنوں کا ہے، ٹی وی اور گندے موبائلوں کا ہے، غلط چینلوں کا ہے، بے شرمی زمین سے اگ رہی ہے اور آسمان سے برس رہی ہے۔ آپ علیہ السلام کا زمانہ کتنا پاکیزہ، آپ کا دل مبارک، جس نبی کا مقام خدا کے بعد، آپ کا دل کتنا پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کا دل کتنا پاک، صحابہ کرام کا اور ان کی بیویوں کا دل کتنا پاک۔ لیکن اللہ آپ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ او میرے پیارے نبی، اپنی بیویوں کو کہہ دو، اپنی بیٹیوں کو کہہ دو، اور عام مسلمان عورتوں سے کہہ دو، پردے کے ساتھ رہو۔ بتائیے، صحابہ کرام سے قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تمہیں ازواج مطہرات سے کوئی پوچھنا پڑے، لین دین کرنا پڑے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب، پردے کی آڑ میں سوال کرو۔ وہ زمانہ کتنا پاکیزہ، آپ علیہ السلام نے کسی پرائی عورت کو نہیں دیکھا۔ صحابہ کے زمانے میں عورتیں آپ کے پاس پردے کے ساتھ آتی تھی۔ آپ سوچئے، ایک دفعہ آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس آپ کی 2 بیویاں بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے میں ایک نابینا صحابی آئے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، تو ان 2 بیویوں نے ان سے پردہ نہیں کیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم دونوں نے عبداللہ سے پردہ نہیں کیا؟ ان عورتوں نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ان کو تو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اندھے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم تو دیکھ رہی ہو نا۔ سوچئے، زمانہ آپ کا، بیوی آپ کی، صحابی آپ کے، دل ان کے سونے سے زیادہ صاف اور دودھ سے زیادہ سفید، لیکن شریعت یہ کہہ رہی ہے پردہ کرو۔ اب پردہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو تم کپڑا کالا ڈالتی ہو بدن پر، یہ برقع ہے، پردہ نہیں ہے، اور یہ برقع پردے کے لیے ہے۔ پردہ، برقع ایسا سیدھا سادہ ہونا چاہیے کہ کسی کی نظر اس پر پڑے نہیں۔ بعض مرتبہ عورتیں برقع تو اوڑھتی ہے، لیکن اس پر ٹکڑیاں لگاتی ہے، بھرت بھراتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا زینت کرتی ہے، تو برقع خود زینت ہو گیا، سنگار تو چھپا نہیں، اس لیے برقع سادہ رکھو۔ اب یہ پردہ کس کو کہتے ہیں؟ مرد 2 طرح کے ہیں۔ بعض مرد ایسے ہیں
جن سے اللہ نے عورت کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے. جیسے باپ بیٹی کا نکاح نہیں ہو سکتا، سگے بھائی و سگی بہن کا نکاح نہیں ہو سکتا، سگے ماموں اور سگی بھانجی کا نکاح نہیں ہو سکتا، سگا چچا اور سگی بھتیجی کا نکاح نہیں ہو سکتا، دادا اور پوتی کا، نانا اور نواسی کا نکاح نہیں ہو سکتا. یہ محرم ہیں، ان مردوں کو محرم کہیں گے. اور بھی ہے محرم، کیا مطلب؟ اگر عورت ان کے سامنے اس حال میں آوے کہ سر پہ اوڑھنی نہ ہو، کوئی حرج نہیں ہے. آستین کوہنیوں تک چڑھی ہوئی ہو، کوئی حرج نہیں ہے. بغیر پردے کے ہنستے منہ بات کرے، کوئی حرج نہیں ہے. اللہ نے اجازت دی ہے. ادب اپنی جگہ پر ہے، ادب اپنی جگہ پر ہے. محرموں کے سامنے جب کوئی عورت آوے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنی اوڑھنی کو سینے پر ڈال کر آوے. ادب، ادب ہے یہ. ان کے علاوہ جو مرد ہے، چچا کا لڑکا، خالہ کا لڑکا، پھوپھی کا لڑکا، ماموں کا لڑکا، دیور، جیٹھ، بہنوئی، دکان کا نوکر، محلے میں رہنے والا دوسرا غیر، یہ سب جو ہے غیر محرم ہیں. ان سے کھلے منہ بات کرنا اجازت نہیں ہے. بے پردگی کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھنا اجازت نہیں ہے. ان سے تو اتنا احتیاط کرنا چاہیے کہ تمہارے کاٹے ہوئے ناخون اور کنگھی میں ٹوٹے ہوئے بال بھی ان کی نظروں میں نہیں آنے چاہیے. اسی لیے دفن کر دے کا حکم ہے. تمہارے دھلے ہوئے کپڑے بھی ایسی جگہ سکھاؤ جہاں کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. آپ سوچو، ایک عورت ایک گھر میں رہ رہی ہے. اب گھر میں آنگن بھی ہے، اوسری بھی ہے، پہلا کمرہ بھی ہے، دوسرا کمرہ بھی ہے، اور بالکل اخیر میں بیڈ روم ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ عورت آنگن میں نماز پڑھے، اس سے بہتر ہے اوسری میں پڑھے. اوسری میں پڑھے اس سے بہتر ہے کہ پہلے کمرے میں پڑھے. پہلے کمرے میں پڑھے اس سے بہتر ہے کہ دوسرے کمرے میں پڑھے. اور اس سے بھی بہتر ہے بالکل چھیلے بیڈ روم میں پڑھے. نماز کا حکم ہے. بالکل تنہائی میں عورت نماز پڑھے، یہ خدا کو زیادہ پسند ہے. میری بہنوں، پردے کا اہتمام کرو. بے پردگی فتنے لائے گی، بے پردگی عزتوں کے فجیتے کروائے گی، بے پردگی شرم حیا کا جنازہ نکلوائے گی، بے پردگی گھروں کے عزت کا نیلام کرائے گی. اللہ کے واسطے پردے کا اہتمام کرو. آپ سوچئے، ہارون رشید جو بادشاہ تھا، اس کی بیگم زبیدہ تھی. اب بادشاہ کی بیگم، بادشاہ کی بیگم کیا کہنا اس کا، لیکن اس نے اپنی آخرت کو نہیں بھلایا تھا. اس کے محل میں 100 باندیاں تھی. اس نے ایسی باری لگا دی تھی کہ باری باری وہ باندیاں اس کے محل میں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. کوئی گھڑی بغیر تلاوت کے نہیں گزرتی تھی. ایک مرتبہ زبیدہ نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ تمہارا مال کس کام کا؟ یہ حاجی جو آتے ہیں بیچارے عرفات میں پانی نہیں ہے، تو ایک نہر کھود دو نا. تو عراق ہزاروں کلومیٹر دور مکہ سے، وہاں سے بادشاہ سے نہر کھدوائی، جو نہر زبیدہ مشہور ہے. ابھی بھی عرفات کے پہاڑیوں کے دامن میں وہ نہر ہے، لیکن پانی ابھی نہیں ہے. یہ نیک کام کرا دیا. زبیدہ کا انتقال ہوا. کسی عورت نے خواب میں دیکھا، کہا زبیدہ کیا گزری؟ کہ اللہ نے مغفرت کر دی. تو عورت نے کہا تمہاری تو مغفرت بیان ہونے ہی والی تھی، اتنا نیک کام تم نے اپنے شوہر سے کروا دیا. کہا کہ نہ اس کا تذکرہ نہیں تھا. تو کس پر مغفرت ہوئی؟ کہ مغفرت میرے اس عمل پر ہوئی کہ ایک مرتبہ میرے سر سے تھوڑی سی اوڑھنی سرک گئی تھی، ہٹ گئی تھی، آدھا سر ننگا تھا.
اذان شروع ہوئی تو میں نے سر چھپا دیا، تو میرے اللہ نے مرنے کے بعد یوں کہا، زبیدہ تو نے میرے نام کی عزت کی اور میرے نام کی تعظیم کی اور میرے نام کی وجہ سے تو نے اپنا سر چھپا دیا، یہ تیرا عمل مجھے اتنا پسند ہے کہ میں تیری مغفرت کر دیتا ہوں۔ سوچئے، خالی سر چھپانے پر مغفرت ہے، تو جو اللہ کی بندی پردے کے ساتھ رہے گی، شرم حیا کا لباس پہنے گی، شریعت کے مطابق لباس پہنے گی، خدا اس سے کتنا راضی ہوگا۔ اس لیے میری بہنوں، سادگی پر آؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مالدار بیوی تھی، سارا مال اللہ کے نبی کے دین کے پھیلانے میں لگا دیا۔ انتقال کا وقت آیا، میلے کپڑے ہیں، پیوند لگا ہوا ہے، جبرائیل امین آ رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام سے آ کر یوں کہا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے، اور خدیجہ سے کہہ دو خدا تمہیں سلام کہہ رہا ہے۔ سوچئے، ایسے ہی سلام آ گیا، اور خدیجہ سے کہہ دو تمہارے لیے اللہ نے جنت میں محل بنا کے تیار رکھا ہے۔ میری بہنوں، وہی زندگی گزارو، کھاؤ حلال کا کھاؤ، پہنو شریعت کے مطابق پہنو، زندگی گزارو شریعت کی حد میں رہ کر گزارو۔ اللہ ناراض ہو جائے ایسی کوئی حرکت نہ کرو۔ اپنے بچوں بچیوں کی دینی تربیت کرو، ان پر کڑی نظر رکھو، ان کی عزت آبرو کی حفاظت کا اہتمام کرو، غلط صحبتوں سے ان کو بچاؤ، غلط بیٹھکوں سے بچاؤ، اور جیسے پہلے میں نے کہا، اللہ کے احکامات میں سب سے بڑا حکم نماز ہے۔ اذان ہوتے ہی نماز کا فکر کرو، پوری نماز پڑھو، ادھوری نہ پڑھو۔ فجر کی 4 تو پڑھ ہی لیتے ہیں ہم، لیکن ظہر میں 2 نفل چھوڑ دیتے، مت چھوڑو، یہ آخرت کی کمائی اللہ کے بینک میں جمع ہو رہے۔ عصر میں 4 پڑھتے ہیں، 4 چھوڑ دیتے ہیں، مت چھوڑو۔ مغرب میں 7 رکعتیں ہیں، 5 پڑھتے ہیں، 3 فرض 2 سنت 2 نفل چھوڑ دیتے ہیں، مت چھوڑو۔ عشاء میں 9 پڑھتے ہیں، باقی نفلیں چھوڑ دیتے ہیں، مت چھوڑو۔ کم سے کم 17 پڑھو، زیادہ نہ پڑھ سکو تہجد وغیرہ تو اتنا تو ضرور پڑھو۔ صبح شام اللہ کا ذکر کرو، تلاوت کا اہتمام کرو، ہر کام سنت کے مطابق کرو، بات بات میں پڑوسیوں سے لڑائی نہ کرو۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں، خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں، خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں۔ صحابہ کانپ گئے کہ 3 دفعہ قسم کھا کر آپ نے فرمایا۔ پوچھا کون؟ کہ وہ پڑوسی جس کی تکلیف سے دوسرے پڑوسی کو اطمینان نہ ہو۔ پتہ نہیں کس وقت بچے کو مارے گا، کس وقت بچی کو ستائے گا، کس وقت اپنا جھاڑو یہاں ڈالے گا، کس وقت اپنے آنگن کا بارش کا پانی میری طرف کر دے گا۔ ہر وقت بیچارہ خطرے میں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا وہ تو ایمان والا ہے ہی نہیں۔ ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، صوامہ بھی ہے قوامہ بھی ہے، رات بھر نفلیں پڑھتی ہے اور دین میں نفلیں روزے رکھتی ہے، لیکن پڑوسیوں کو ستاتی ہے۔ آپ نے فرمایا جہنمی ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھو۔ کوئی پڑوسی کا بچہ اپنے بچے کو مارے تو بیٹے سے کہو بیٹا کل اپنے وہاں نہیں جانے کا، حالانکہ بچہ جائے گا 2 منٹ کے بعد ہی چلا جائے گا۔ لڑائی مت کرو، اپنے بچے کو سمجھا دو۔ بچوں کی لڑائی میں بڑے مت لڑو۔ دیرانی جیٹھانی ساس بہو ساتھ میں رہتی ہو، ایسی رہو، کوئی پتہ نہ چل سکے کہ یہ ساس بہو ہے کہ ماں بیٹی ہے، یہ دیرانی جیٹھانی ہے، نندد بھاوج ہے یا سگی بہن ہے۔ پیار محبت کے ساتھ رہو، ایک دوسرے کی خدمت کرو، ایک دوسرے کی دشمنیاں دلوں میں نہ رکھو۔ جو کام کرو سنت کے مطابق کرو، اپنے شوہر کی فرما برداری کرو، پردے کا پورا اہتمام کرو، اور تعلیم کو ضرور مضبوط کرو، ضرور مضبوط کرو۔ تعلیم کے ذریعے سے انشاءاللہ خیر وجود میں آئے گی، دین وجود میں آئے گا، ذہن دینی بنیں گے، آخرت کا استحضار ہوگا۔ اور اس کے علاوہ میری بہنوں، ہم پیارے نبی علیہ السلام کے امتی ہیں۔
آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، اس لیے نبی والا کام، دعوت کا کام ہمیں کرنا ہے۔ مستورات کا تقاضا ہو، سہ روزہ کی ترتیب بناؤ، عشرے کی ترتیب بناؤ، کوئی مستورات کی جماعت آ جائے اپنے گھر میں اس کو رکھو، 2 دن 3 دن رہے گی، پتہ نہیں کتنی خیر کے دروازے کھلوا کر جائے گی۔ ایک ایمان والی عورت کو معلوم ہونا چاہیے میرے محلے کی مسجد میں سہ روزہ جماعت کب نکلتی ہے، گشت کون سے دن ہوتا ہے، تعلیم کب ہوتی ہے۔ اپنے اپنے شوہروں کو، جوان بچوں کو تاکید کرو، گشتوں میں، سہ روزہ میں، مقامی محنت میں شرکت کرے، ہفتہ واری اجتماع میں شرکت کرے، سالانہ 4 مہینے نے تو چلہ ضرور لگاوے۔ ان فکروں کے ساتھ ہم بھی رہیں گے، اور ہمارے بچوں کو اہتمام کے ساتھ، چھوٹے بچوں کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجو، ان میں ان کا دینی ذہن بنے گا مدرسے سے، ہمارا دینی ذہن بنے گا تعلیم کے حلقوں سے، مردوں کا ذہن بنے گا مسجد وار جماعت کی محنت سے، چاروں طرف سے دین آئے گا، رحمتیں آئے گی، برکتیں آئے گی۔ اور پھر دعاؤں کا اہتمام کرو کہ اللہ جن اعمال کی تو نے توفیق دی ہے موت تک تو جما دے، اور موت پر تو ہمیں کلمہ نصیب فرما دے۔ انشاءاللہ دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصور سے درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم خطاوار ہیں، ہم مجرم ہیں، ہم نے تجھے بھلایا، تیرے پیارے نبی کو بھلایا، آخرت کو بھلا دیا، دنیا ہم پر سوار ہو گئی، نفس و شیطان نے ہمیں لوٹ لیا، اور ہمیں یہ بھی احساس نہیں ہے کہ ہم لوٹے ہوئے ہیں۔ موت پر احساس ہوگا، جیسے پورا گھر سویا ہوا ہے، ڈاکو نے پورا گھر لوٹ لیا، جب تک سوئے ہیں تب تک پتہ نہیں، جب صبح اٹھیں گے چیخو پکار کریں گے، مگر ڈاکو اپنا کام کر چکا ہوگا۔ اے اللہ، اے اللہ، حضرت علی فرماتے ہیں لوگ سوئے ہیں، موت پر جاگیں گے، مگر اس وقت کا جاگنا کچھ کام نہیں آئے گا۔ اے میرے اللہ، اس وقت تو ہمیں جگا دے، ہمارے ایمان کی، ہمارے اخلاق کی، ہمارے اعمال کی، ہمارے دین کی، ہمارے معاشرے کی، اے اللہ حفاظت کا فکر تو ہمیں نصیب فرما دے۔ اے مولا، تیرے سوا کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، تو نے ہی ایمان دیا ہے، تو ہی حفاظت کرے گا۔ ہماری نادانی سے کئی شیطان ایمان لوٹ کے چلا نہ جائے۔ اے اللہ، پیارے نبی علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی سے ہمیں محبت نصیب فرما، ہمارے جوانوں کو محبت نصیب فرما، ہماری جوان بچیوں کو شرم حیا کا سبق سکھا دے، ان کی عزت آبرو کی تو حفاظت فرما لے۔ اے اللہ، اے اللہ، ان کی ایمان کی تو حفاظت فرما لے، غلط تعلقات سے، غلط سہیلیوں کے چکر میں آنے سے اور ایمان کا سودا کرنے سے تو حفاظت فرما لے۔ اے اللہ تو حفاظت فرما لے۔ اے مولا، محافظ حقیقی تو ہی ہے۔ اے اللہ، آخرت کے لیے موت سے پہلے پہلے کچھ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ، نمازوں کا اہتمام نصیب فرما، ذکر و تلاوت کی پابندی نصیب فرما، ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں معلوم ہے ہمارا رب ہم سے ناراض ہے۔ اے اللہ، تجھے ہماری عورتوں نے ناراض کیا، ہمارے مردوں نے ناراض کیا، ہمارے جوان بچوں نے ناراض کیا، ہماری جوان بچیوں نے ناراض کیا، لیکن ہم نے یہ سنا ہے روٹھا ہوا باپ اور روٹھا ہوا شوہر اور روٹھی ہوئی ماں اتنی جلدی راضی نہیں ہوتے جتنا تو جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ اے اللہ، یہ سارا مجمع تجھے راضی کرنے کے لیے جمع ہوا ہے، جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے، مبارک مجلس ہے۔ اے اللہ تو اپنے کرم سے ہم سب کو معاف کر دے، ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دے، ہمارے دلوں میں آخرت اتار دے، ہمارے دلوں کے رخ کو چیزوں سے اعمال کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف، مخلوقات سے اپنے ذات عالی کی طرف مائل کر دے، دلوں میں جنت کا شوق دے دے، جہنم کا خوف دے دے، پوری زندگی کا حساب کا ڈر دے دے۔ اے مولا، جیے کتنا جیے، جیئیں گے کتنا جیئیں گے، مرنا ہے۔ سینکڑوں کے جنازے دیکھے ہیں، سینکڑوں کے بچوں کو یتیم ہوتے ہوا دیکھا ہے، سینکڑوں کی موت کا اعلان سنا ہے،
ایک دن ہماری موت کا اعلان ہو جائے گا، جنازہ اٹھ جائے گا۔ اے میرے اللہ، قبر میں کس طرح سوئیں گے؟ اے اللہ، تنے تنہا اکیلے، چاروں طرف مٹی اندھیرا۔ اے اللہ، کبھی فرشتوں کو دیکھا نہیں، منکر نکیر کو دیکھا نہیں۔ اے میرے مالک، تیرے آسرے کے سوا کوئی آسرا نہیں ہوگا۔ اے اللہ، فرشتہ پوچھے گا، یہ نہیں پوچھے گا کتنے زیورات پہنتی تھی، کیسے جوڑے پہنتی تھی، گھر میں کیا آئٹمیں بناتی تھی، گھر میں ماربل تھا یا کوئی گرینائٹ تھا، گھر کچا تھا یا پکا تھا، یہ نہیں پوچھے گا۔ پہلا سوال کرے گا، مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ اگر جواب نہ دیا پھر پوچھے گا، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ جواب نہیں دیا پھر پوچھے گا۔ پیارے نبی علیہ السلام کے چہرے انور کو بتا کر، جانتی ہے یہ کون ہے؟ جواب نہیں دے سکے گی۔ آسمان سے اعلان ہوگا، برباد ہو گئی، ہلاک ہو گئی، ناکام ہو گئی۔ اسی وقت قبر تنگ ہو جائے گی، پسلیاں ایک دوسرے میں گج جائے گی، جہنم کی کھڑکی کھل جائے گی، گرم گرم ہوا لپیٹے آنی شروع ہو جائے گی، فرشتوں کی پٹائیاں، سانپوں کا ڈسنا، بچھوؤں کا کاٹنا، اندھیرے کا ستانا، بھوک و پیاس کا پریشان کرنا۔ اے میرے مالک، تنے تنہا ہوں گے۔ اے اللہ، اے اللہ، موقع ہے آج رو دھو کر ہم تجھ سے راضی کر لیں اور تیری بتلائی ہوئی زندگی گزار کر ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا لیں۔ موقع ہے مولا، ہمیں توفیق نصیب فرما، حشر کی رسوائی سے بچا لے، نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں نصیب فرما دے، پل صراط کا راستہ آسان کر دے۔ پیارے نبی علیہ السلام کے حوض پر ہم جائیں، اللہ کے نبی خوش ہو کر اپنے ہاتھوں سے کوثر پلائے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے نبی ہمیں دیکھ کر یوں فرمائیں، سحقن سحقن، دور ہو جاؤ، ہٹو، منہ کالا کرو، میرے پاس نہ آؤ، جاؤ یہاں سے مردود ہو۔ اے اللہ، ان بدبختوں میں ہمارا شمار نہ فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، ہماری جوڑ کو قبول فرما، ہماری جوڑ کو قبول فرما، جس مقصد کے لیے رکھا ہے مولا اس مقصد میں 100% کامیابی نصیب فرما۔ آنے والی تیرے ایک ایک بندی کے دل میں آج آخرت اتار دے، جنت کا شوق اتار دے، اپنی غفلتوں پر احساس پیدا فرما دے، اپنے گھروں کو اسلامی معاشرے کا نمونہ بنانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اور آج ہماری ہر بہن، تیری ہر بندی اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ نیت کرے، اب تو دین پر جیوں گی اور اب تو دین پر مروں گی۔ اے اللہ، یہ جذبہ لے کر تیری بندیاں لوٹے۔ اے اللہ، جتنے بیمار ہیں شفا نصیب فرما، پریشان حالوں کو پریشانی کو دور فرما، مقروضین کو قرضوں سے نکال دے، بے جوڑوں کو نیک صالح جوڑا نصیب فرما دے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما دے، جس کی جو جائز حاجت ہو پورا فرما دے، مقاصد خیر میں کامیابی نصیب فرما دے۔ جن تیرے بندوں بندیوں نے دعا کے لیے کہا لکھا متوقع رہے، ان کے مقاصد خیر میں کامیابی نصیب فرما۔ پیارے نبی علیہ السلام نے جو جو خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما، جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی اپنے کرم سے حفاظت فرما، ہمارے کہنے سننے کو اور ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم